السلام علیکم، میں مختار رضا ایڈوکیٹ۔ رات گئے پولیس نے جو دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے مختلف سیاستدانوں اور قائدین، اپوزیشن کے قائدین کے گھروں میں بغیر کسی وارنٹ کے داخل ہو کر جس بے ضمیری کا ثبوت دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے حماد اظہر کے گھر میں داخل ہوئے، کچھ صحافی ہیں ان کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں اور مختلف سیاستدانوں کے گھروں میں داخل ہو کر دہشت گردی اور پولیس گردی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اور ان کو محض ایک ان کے سیاسی حق سے روکنے کے لیے، جو سیاسی حق، احتجاج کا حق آئین پاکستان نے ان کو دیا ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آرٹیکل 15, 16 اور 19 میں یہ رائٹ دیا گیا ہے پاکستان کی عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اسمبلی کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی ان کو حاصل ہے۔ لیکن اس کو روکنے کے لیے راتوں کو آدھی رات کے وقت اچانک گھروں میں داخل ہو کر اور دروازے توڑ کر، چار دیواری پھلانگ کر، سیڑھیوں کے ذریعے جو ان کے پاس ہیں داخل ہو کر جس طرح پولیس نے گل کھلائے ہیں، اور ظاہر ہے یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ایما پر ہی ہو رہا ہے۔ ان کی یہ پرانی تاریخ ہے۔ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو پولیس مقابلے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے ان کے دور میں، اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں۔ اب صورتحال جو بھی ہو، یہ حالات سے بخلا کر، پریشان ہو کر، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کریں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کو دبایا جائے، پولیس گردی کی جائے، گرفتار کیا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے، اور عوام کے دلوں میں خوف بٹھایا جائے کہ اگر ان کے لیڈرز اور قائدین کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو جو عوام ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کی عوام خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نہیں نکلے گی، احتجاج میں شامل نہیں ہوگی، اور یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا جو اعلان ہے دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اور اس طرح وہ اپنی منزل اور مراد کو پا لیں گے۔ لیکن اس دفعہ آپ کو ایک نئے شخص سے آپ کا پالا پڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ جیسے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، اسی طرح یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک موسیٰ بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ لوگوں کے ظلم، زیادتی اور اس ملک کے اندر جو آپ نے ایک ظلم کا راج قائم کر رکھا تھا، اور آپ نے اس ملک کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بے قدری اور ناقدری کر کے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے، وہ عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک عذاب بھیجا ہے، جس کو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کی بے شک آپ کی ایک پرانی تاریخ ہے کہ آپ پولیس مقابلے کرواتے ہیں، ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات آپ کے ماتھے پر دبا ہیں، آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ سے بعید نہیں تھا، آپ نے ایسا ہی کرنا تھا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ جس طرح چاہیں کر لیں، جو کچھ کر لیں، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے نتائج آپ کے خلاف جائیں گے، کیونکہ میری پیشین گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں ایک کے ذریعے دوسروں کو ہٹاتا ہوں تاکہ ظلم کو ختم کیا جا سکے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ ایک طاقت کو ابھارتا ہے اور دوسری طاقت کو ختم کر دیتا ہے تاکہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت پوری کر کے رہتا ہے۔ اس لیے آپ جس طرح اور جتنی کوشش اس وقت اس تحریک کو دبانے کی کریں گے یہ اتنی زیادہ ابھرے گی۔ اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کی بات نہیں رہی، یہ پوری قوم کی بات ہے، اور یہ ہمارے جیسے لوگ جن کا پی ٹی آئی سے دور کا تعلق نہیں تھا آج اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کا اب لیڈر نہیں رہا بلکہ وہ پاکستان کا قید اور عالم اسلام کا لیڈر بن چکا ہے۔ عمران خان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ مقصد جو لے کر عمران خان نکلا ہے پاکستان کو عظیم تر بنانے کا مقصد، وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور اگر عمران خان نے آپ جیسی غلطیاں کی تو اسے پھر ہم جیسے اور پاکستانی عوام کوئی اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، اس بات کو وہ آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل رکھی ہے، کوئی سوجھ بوجھ رکھی ہے، تو شاید آپ اس وقت کی آواز کو سمجھیں گے اور اپنے پرانے حربے جو پرانے دور میں آپ اختیار کرتے تھے اس سے باز آ جائیں گے، ورنہ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں گے اور بہت جلد 1-2 دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گی کہ اس دیوار پر کیا لکھا تھا۔ اللہ ہم ناصر۔ السلام علیکم۔